وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم۔ میں خود کو بلند کروں گا نذرانہ جان دے کر، میں خود کو بلند کروں گا نذرانہ جان دے کر، اے فلسطین میں تجھ پہ اپنی جان نثار کروں گا، کاٹ ڈالوں گا میں اس کو جو تجھ پہ رکھتے ہیں نظر بری، میں مسجد اقصیٰ کے دشمنوں پہ ایسا وار کروں گا۔ معزز منصفین صاحبان، محترم اساتذہ کرام، میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج کی اس محفل مسابقہ میں جس موضوع کو سہارۂ سخن بنا کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے مسلمانوں کا بیت المقدس سے جہاد اور فتوحات کا رشتہ۔ سامعین ذی وقار، بیت المقدس کوئی عام سرزمین نہیں، یہ وہ پاک مقام ہے جہاں انبیاء کرام کے قدموں کی برکتیں بسی ہوئی ہیں، یہی وہ قبلہ اول ہے جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے تھے، یہ وہی سرزمین ہے جہاں سے انبیاء کی صدائیں گونجتی رہی، یہ وہی خطہ ہے جہاں ایمان اور باطل کی جنگ ہمیشہ سے جاری ہے۔ اگر تاریخ کے اوراق پلٹے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس کا رشتہ مسلمانوں کے خون، ایمان اور عقیدے سے جڑا ہوا ہے۔ حضرت یوشع بن نون سے لے کر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام تک، پھر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سرزمین ہمیشہ اللہ کے نیک لوگوں کے زیر سایہ رہی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں، مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم کی تو آپ نے بیت المقدس کی سمت نماز پڑھ کر ہمیں یہ پیغام دیا کہ مسجد اقصیٰ ہماری روح کا حصہ ہے، ہمارا ایمان مسجد اقصیٰ کے بغیر نامکمل ہے۔ لیکن افسوس، آج امت نے قرآن سے دوری اختیار کر لی، آج مسلمانوں نے دنیا کی چمک و دمک میں خود کو کم کر لیا تو یہی مقدس سرزمین کفار کے قبضے میں چلی گئی۔ عزیزان ملت، ایک وقت وہ بھی تھا جب اسلام نے عرب کی سرحدیں پار کی، ایمان کے لشکر شام، مصر، فلسطین کی طرف بڑھنے لگے۔ اس وقت بیت المقدس پر رومیوں کا قبضہ تھا، مسلمانوں کے لشکر نے شہر کو گھیر لیا۔ عیسائی سرداروں نے کہا ہم اس شہر کی چابیاں صرف امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھ میں دیں گے۔ یہ خبر جب حضرت عمر کو مدینہ میں ملتی ہے، آپ نے مشورہ فرمایا اور خود بغیر کسی شان و شوکت کے روانہ ہوئے۔ نہ لشکر، نہ شاہی سواری، نہ فوج، صرف ایک خادم، ایک اونٹ، ایک مشکیزہ۔ راستے میں اونٹ پہ عمر کبھی سوار ہوتے ہیں، کبھی آپ کا خادم سوار ہوتا ہے۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے، اس وقت اونٹ پر خادم سوار تھا، امیر المؤمنین پیدل چل رہے ہیں، گرد آلود کپڑے، پاؤں میں مٹی، زبان پہ اللہ کا ذکر۔ عیسائی سردار حیران رہ گئے، یہی ہے وہ عمر جس کے نام سے کیسر و کسریٰ کے تخت لرزتے ہیں۔ پھر وہ راضی ہوئے، شہر کی چابیاں حضرت عمر کے ہاتھ میں دی۔ حضرت عمر شہر میں داخل ہونے کے بعد بیت المقدس کا مقام پوچھتے ہیں، جہاں کبھی قبلہ اول تھا وہاں ملبہ اور گندگی پڑی تھی۔ حضرت عمر نے اپنے کپڑے کی آستینیں چڑھائیں اور خود صفائی شروع کی۔ فرمایا یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں میرے حضور نے معراج کی رات نماز ادا کی تھی۔ یہ منظر دنیا نے دیکھا کہ نہ خون بہا، نہ ظلم ہوا، بلکہ بیت المقدس عدل و ایمان کے پرچم تلے آیا۔ یہ تھی عمر فاروق کی وہ فتح جس نے دنیا کو بتایا اسلام کا راستہ انصاف اور رحمت کا راستہ ہے۔ مگر افسوس، وقت گزرا، امت غفلت میں ڈوبی، بیت المقدس پر صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا۔ وہی مقدس زمین جہاں انبیاء نے سجدے کیے تھے، جہاں قرآن کی آیات نازل ہوئی تھی، وہاں سیلیب لہرائی گئی، اذان کے بجائے ناقوس بجنے لگے۔ لیکن اسلام کا سورج کبھی غروب
نہیں ہوتا۔ اسی امت سے ایک مرد مومن اٹھا، نور الدین زنگی، جس نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا اقصیٰ کو آزاد کرانا ہے، مگر خود تو نہ پہنچ سکے، لیکن ان کے خواب کو تعبیر ان کے شاگرد نے دی، عظیم مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی۔ جب 583 ہجری میں بیت المقدس کو فتح کیا تو نعرے نہیں لگائے، انتقام نہیں لیا، بلکہ آنکھوں میں آنسو لیے کہا الحمدللہ الذی نصر عبدہ وعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ سامعین ذی وقار، آج پھر بیت المقدس زخمی ہے، آج پھر اقصیٰ کی فضائیں ظلم و ستم سے لرز رہی ہیں، آج پھر وہاں میں اپنے لخت جگر کی لاشیں اٹھا رہی ہیں۔ کیا یہی ایمانی غیرت ہے؟ کیا یہی جذبہ جہاد ہے؟ نہیں، ہمیں نور الدین زنگی سلطان صلاح الدین ایوبی کی روح کو زندہ کرنا ہوگا، ہمیں اپنے بچوں کے دلوں میں اقصیٰ کی محبت پیدا کرنی ہوگی، ہمیں امت کو یہ پیغام دینا ہوگا کہ بیت المقدس صرف فلسطین کا نہیں بلکہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ پھر اٹھو اے صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں، اب اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا۔ سنو یہ مسجد اقصیٰ سے کیا آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت میں کٹ جانے کا وقت آیا، تپش سورج سے لو، آسمان سے بجلیاں چھینو، کفر کے آشیانے پہ بجلی برسانے کا وقت آیا، جلا ڈالی تھی کشتیاں تم نے اندلس کے ساحل پر، مسلمانوں پھر وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔ وما علینا الا البلاغ۔